اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے یعنی پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد یعنی الف لام جو ہوتا ہے اس میں استغراق یعنی کہ اس میں ہر طرح کی تعریف ہو جاتی ہے کہ جو جتنی بھی تعریف ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لامزلی جہاں بھی قرآن پاک میں آتا ہے یا عربی میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا، عالموں کا۔ اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا عالم ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اسی طرح کے ہزاروں کروڑوں عالم ایسے اور بھی موجود ہے دنیا میں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں الف لام لگا کر مخصوص یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ دی گئی ہے، یعنی الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ یہ الرحمن کی جو صفت ہے یہ مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں پر بھی رحم کر رہے ہیں اور ہر طرح کے مشرک، کافر، یہود، عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں ان پر بھی رحم کر رہے ہیں۔ لیکن جو الرحیم کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص مسلمانوں کے لیے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہایت اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یومی دن کا، دین فیصلے کے دن کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اور اس دن جو بھی حساب ہوگا اس دن خاص اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوگا، کسی دوسرے کو اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر دی گئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد نہایت ہی خوبصورت طریقے سے اگلی آیت میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خاص تجھی سے نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تیری ہی، تجھی سے نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد سے مراد یہ ہے کہ ہم اتنی اللہ کی یہ تعریف کرتے ہیں جب، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کر کے تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک مختصراً یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے اور پھر اسی سے کچھ مانگتا ہے۔ یعنی ہم اللہ سے پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے دے، نون زبر الف نا عربی میں جہاں بھی آتا ہے اس مطلب ہوتا ہے ہمیں، صراط رستے کی، مستقیم سیدھے رستے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے دے، یعنی ہمیں بتا، ہمیں جو تیرا سیدھا رستہ ہے، نیک لوگوں کا رستہ ہے تو ہمیں چلا دے۔ اس کی تفسیر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دی ہے کہ سیدھے رستے سے مراد کیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط الذین رستہ ان لوگوں کا، الذین وہ لوگ جن کو انعمت علیہم یعنی جن پر انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر۔ تو سیدھے رستے میں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتلا دیا کہ کیسے دعا مانگنی ہے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی انعام کن لوگوں پر ہوا۔ اب اگلی آیت میں اس کی تفسیر بھی بیان فرما دی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اس سے مراد جو مفسرین لکھتے ہیں، مختصراً تفسیر میں اس میں بیان کر رہی ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء،
اور جتنے اللہ کے ولی اولیاء ہیں جو نیک لوگ ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا تھا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے پہ ہمیں چلانا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھلا دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ہی ضالین جو کہ گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم سے یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں کہ جو یہود تھے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے نیک کام کیا، لیکن انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا تو ان کاموں میں پڑ گئے، جیسے کہ اس میں ان کا جیسے مچھلی والوں کو منع کیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑی بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے اس میں منع کیے ہوئے دنوں میں پکڑ لی، ولا الضالین، اور نہ گمراہ جو گمراہ ہوئے جیسے عیسائی۔